بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور سلسلے کے مخلصین، ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، ان کے مواعظ حسنہ کا، اور یہ آج اس کی 38ویں قسط ہے۔ ہم اس مجلس کو شروع کرنے سے قبل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جو کہ مسلم شریف کے اندر ہے، جس میں کہ اس حدیث مبارکہ کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، اور وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ فقلت یا نبی اللہ اکراہیۃ الموت فکلنا نکرہ الموت قال لیس کذلک ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔
اس حدیث کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ موت تو ہر کس و ناکس کو آنی ہی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، مگر جو شخص موت کے وقت اپنے مولا سے انعام و اکرام کی امید پر خوشی اور مسرت کے ساتھ موت کو خوش آمدید کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے برضا و رغبت ملاقات کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے گناہوں پر سزا اور جہنم کے عذاب کے یقین پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے گھبراتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات میں رغبت نہیں رکھتے اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ایک دوسری حدیث شریف سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے جو کہ مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مبغوض سمجھتا ہے یعنی ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو مبغوض سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس سے موت کی کراہت و ناپسندیدگی مراد ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب اللہ کی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اسے سن کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو کر اسے پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور کافر کو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی کی خبر ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند اور مکروہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند اور مکروہ جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے ایمان والے کو سلامی دیتے ہیں اور اسے رضائے الہی اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، جبکہ کافر کو موت کے وقت لعن طعن کرتے ہیں اور اسے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی بشارتیں اور وعیدیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور موت کو پسند اور ناپسند کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے اللہ اپنی رضا کے ساتھ میں رکھے، اور جب اپنے دربار میں بلائے تو ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو اس حالت کے اندر بلائے کہ ہر مومن سے اللہ راضی ہو جائے، اپنی رضا کی نعمت اور دولت سے مشرف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت امام طریقہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ حسنہ کی مجلس کا، جو کہ 40ویں مجلس تھی، جو کہ منعقد ہوئی 14 رجب المرجب 545 ہجری بروز اتوار
بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باطن کو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اور موافقت میں رکھ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنے نفس کو بھوک اور شہوتوں اور لذتوں اور فضولیات سے روکنے کے چابک سے مار، اور دل کو خوف اور مراقبے کے چابک سے تنبیہ کر۔ اپنے نفس اور قلب اور باطن کو استغفار کی عادت ڈال، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا گناہ ہے۔ انہیں ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اور موافقت میں رکھ۔ اے کم سمجھنے والے، تقدیر کا رد کرنا یا اسے بدلنا اور مٹا دینا تیرے بس میں نہیں، لہذا اس کے خلاف ارادہ نہ کر۔ جب تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے تو ارادہ چھوڑ دے۔ کسی چیز کے لیے اگر ارادہ ہوتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کے لیے اپنے نفس اور قلب کو کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے؟ اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دے۔ توبہ کے ہاتھ سے اس کی رحمت کا دامن تھام لے۔ اگر اس پر ثابت قدم رہے گا تو دنیا تیرے دل اور سر کی آنکھ سے دور ہو جائے گی۔ اس کی خواہشوں اور لذتوں کا چھوڑنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے ڈسنے اور ڈنگ مارنے کا شکوہ نہ کرے گا، اور تیرا نفس مصیبتوں، مشکلوں اور تکلیفوں میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا زوجہ فرعون کی طرح صبر کرنے والا بن جائے گا۔ فرعون کو جب اپنی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے ایمان لے آنے کا پختہ یقین ہو گیا تو اس نے انہیں سزا دینے کا حکم سنایا۔ ان کے ہاتھ پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی گئیں اور کوڑوں سے مارنے لگا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ نے جنت کے دروازے کھلے ہوئے پائے اور دیکھا کہ فرشتے ایک عالیشان محل تیار کر رہے۔ اس اثنا میں ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچے۔ ان سے کہا، یہ محل آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ سن کر آپ ہنس دیں اور اسے تکلیف کا احساس جاتا رہا۔ بارگاہ الہی میں التجا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنوا دے۔ صبر کرنے سے تم بھی ایسے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اپنے قلب یقین کی نظر سے اللہ کا فضل دیکھو گے۔ دنیا کی آفتوں اور مصیبت پر صبر کرو گے۔ اپنی طاقت اور ہمت سے باہر نہیں جاؤ گے۔ تمہارا لین دین، تمہارا چلنا رکنا سب اللہ کی طاقت و قوت سے ہوگا۔ اس کے روبرو فنا ہو جاؤ گے۔ اپنے سب معاملے اسی کے سپرد کر دو گے۔ اپنے اور خلقت کے بارے میں اس کے موافق ہو جاؤ گے، نہ اس کے حکم کے ساتھ حکم چلاؤ گے، نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنا اختیار جتاؤ گے۔
جس نے یہ حال پہچان لیا وہ کبھی غیر کی طلب نہ کرے گا، نہ اس کے سوا کچھ تمنا رہے گی۔ عقل والا اس حال کی تمنا کیسے نہ کرے؟ اس لیے کہ اللہ کی صحبت اس کے بغیر میسر نہیں آتی۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 41ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ بھی محبوب کی طرف سے آئے وہ سب شیریں ہے۔ اے میرے عزیزو، جان لو کہ سب چیزیں اللہ کے حرکت دینے سے حرکت میں آتی ہیں اور اسی کے سکون دینے سے سکون میں آتی ہیں۔ جب یہ بات یقینی ہو جاتی ہے تو خلقت کے ساتھ شرک کرنے سے جو بوجھ محسوس ہوتا ہے اس سے آزاد ہو کر بندہ آرام پاتا ہے، اور خلقت اس سے آرام پاتی ہے، کیونکہ نہ وہ ان پر عیب لگاتا ہے، نہیں اپنی ذات کے حوالے سے ان سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ خلقت سے تمہارا شرعی تقاضا ہوتا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، تم شریعت کی روح سے ان سے تقاضا کرو گے اور از روئے علم الہی انہیں معذور سمجھو گے۔ اس لیے کہ حکم شریعت اور علم الہی کو ایک جگہ اکٹھا کر لو۔ خلقت میں فعل الہی کو دیکھنا ایک ایسا عقیدہ ہے جسے حکم شریعت نہیں توڑتا، کیونکہ اللہ ہی تقدیر مقرر کرنے والا ہے اور اللہ ہی تقاضا کرنے والا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ وہ کرے اس سے سوال نہیں اور دوسروں کے لیے پر سوال کیا جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک مسلمان یقین والے، توحید والے، اللہ سے راضی، قضا و قدر میں اور اپنے اور غیر میں اس کی صنعت کاری کی موافقت کرنے والے کا یہی اعتقاد ہوتا ہے۔ اللہ کو تیرے نفس اور صبر کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ سچی محبت والا کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا نفس اور مال اور عاقبت اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے اور غیر کے بارے میں اسی کو اختیار دے دیتا ہے، اپنے محبوب کے تصرفات میں تہمت نہیں دھرتا، نہ اس سے جلدی چاہتا ہے نہ اسے بخیل جانتا ہے۔ جو کچھ محبوب کی طرف سے آئے اس کے لیے سب شیریں ہے، سب سمتیں سمٹ کر محبوب کی سمت مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اے محبت الہی کا دعویٰ کرنے والے، تیرے لیے محبت کامل نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف سے کٹ کر صرف محبوب کے لیے ہو نہ رہے۔ ایسے میں تیرا محبوب عرش تا فرش کی خلقت کو تیرے لیے دل سے نکال دے گا، تجھے دنیا و آخرت کی محبت نہ رہے گی، اپنے آپ سے وحشت اور محبوب سے انسیت۔ لیلا کے عاشق مجنوں کی طرح ہو جائے گا، مجنوں کے دل میں لیلا کی محبت نے جب گھر کر لیا تو خلقت سے جدا ہو کر تنہائی اختیار کی، وحشی جانوروں میں جا ٹھہرا
آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جا بسا، خلقت کی مدح و مذمت سے بے پرواہ، اس کے لیے خلقت کا بولنا نہ بولنا، رضا و ناراضی سب ایک برابر ہو گیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا لیلا۔ پھر پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا لیلا۔ پھر پوچھا کہاں جائے گا؟ کہا لیلا۔ وہ لیلا کے ماں سوا اندھا ہو گیا، اس کے غیر کے کلام سے بہرا ہو گیا۔ ملامت کرنے والے کی ملامت نے لیلا سے نہ پھیرا، نصیحت کرنے والے کی نصیحت نے لیلا سے نہ موڑا۔ کسی دل والے نے کیا خوب کہا، وَإِذَا تَسَاعَدَتِ النُّفُوسُ عَلَى الْهَوَى فَالْخَلْقُ تَضْرِبُ فِي جَدِيدٍ بَارِدٍ۔ نفوس پر جب محبت چھا جاتی ہے تو خلقت کی نصیحت ٹھنڈے لوہے پر ضربوں کی طرح لگتی ہے۔ یہ دل جب اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ خلقت اور اس کے پاس کے ٹھہرنے سے وحشت محسوس ہوتی ہے، اسے آبادی سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا، حیرت میں گم ویرانے کی طرف نکل جاتا ہے۔ حکم شرع کے سوا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ امر نہیں اسے اسیر کر دیتے ہیں اور قیدی بنا دیتے ہیں۔ تقدیری امر کے آنے تک شرع اسے پابند رکھتی ہے۔ اللہم لا تدعنا من ید رحمتک فنغرق فی بحر الدنیا وبحر الوجود یا مانح الکرم والآراء والسابقہ ادرکنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھ سے جدا نہ کر، ورنہ ہم دنیا اور وجود کے دریا میں غرق ہو جائیں گے۔ اے کرم کرنے والے، عقل اور نصیحت بخشنے والے، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا رب العالمين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين۔ اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا، اللهم إنا نسألك شفاء كاملا۔ اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ربنا اهدنا الصراط المستقيم، يا شافي الأمراض اشف مرضانا۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم،
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.